یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا مولا 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 میرے مولا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل میں عوامل قیاسیہ کے متعلق۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 19 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 20۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں عوامل قیاسیہ، تو 7 ہوتے ہیں۔ پہلا فعل ہوتا ہے، دوسرا مصدر ہوتا ہے، اور مصدر جو ہے وہ مطلب اس طرح سے کہ اس سے جو ہے وہ فعل نکالا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام مصدر رکھا گیا ہے۔ پھر ہماری بحث ایک چھڑ گئی، وہ کوفیین اور بصریین کے جو ہے وہ آپس میں اختلاف، اور وہ اختلاف یہ کہ جو ہے وہ کہ فعل اصل ہے یا پھر یہ کہ مصدر اصل ہے۔ تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ فعل اصل ہے، اور بعض کا کہنا جو ہے یہ ہے کہ مصدر جو ہے وہ اصل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بصریین کا جو کہنا ہے وہ ہم لوگ ترکیب تو کر چکے ہیں، میں آپ کو سمیٹ کر بتا رہا ہوں، مثال دوں گا نا آج انشاءاللہ تعالی، تو پھر آپ کے پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں بصریین کا یہ کہنا ہے، ان کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو ہے نا مصدر جو ہے وہ ہے اصل، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا فعل جو ہے وہ اس کی فرع ہے، اس مصدر کی فرع جو ہے وہ فعل ہے۔ اچھا ہم نے کہا کیوں بھائی جناب ایسا کیوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استقلالی بنفسی، کیونکہ یہ مصدر جو ہے یہ مستقل بنفسی ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، وعدم احتیاج الی الفعل، اور فعل کی جانب محتاج نہیں ہوتا، بخلاف الفعل، برخلاف فعل کے، جبکہ فعل جو ہے وہ تو جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو مصدر ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ یہ بصریین کا جو ہے نا یہ قول ہے۔ اچھا اب جو ہے ہم نے کہا جناب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب ہم نے کوفیین سے پوچھا تو کوفیین کا موقف کیا ہے؟ کوفیین کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الفعل اصل، فعل جو ہے وہ اصل ہے، اور والمصدر فرع، اور مصدر جو ہے وہ اس کی فرع ہے، لإعلال المصدر بإعلالہ وصحتہ بصحتہ، ہے نا، کیونکہ ان کی دلیل آپ سنیے گا۔ کوفی اس بات کے قائل ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر جو ہے وہ فرع ہے نا، کیوں ہم نے کہا کیوں بھائی جناب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کیونکہ مصدر میں تعلیل جاری ہونا فعل میں تعلیل جاری ہونے کے سبب ہے نا، مصدر میں تعلیل جاری ہونا فعل میں تعلیل جاری ہونے کے سبب ہے، یعنی مصدر میں تعلیل ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ پہلے فعل میں تعلیل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ مطلب مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں جو ہے نا وہ آپ قیامن کی مثال آپ لے لیں، ہے نا، تو یہ جو ہے وہ اصل میں قاومہ ہے نا، تو اب یہ ہے کہ اب اس کے اندر تعلیل ہو جاتی ہے تو یہ قامہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ اگر اس کے اندر تعلیل ہوتی ہے فعل کے اندر، تو یہ فعل جو ہے اس کا جو مصدر ہے نا وہ قوامن بنے گا نا۔ اب جیسے ہی تعلیل ہوگی فعل کے اندر تو اس کے مصدر کے اندر بھی تعلیل ہو جائے گی، اور مصدر بھی جو ہے وہ بن جائے گا قیامن، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ کہ مصدر کا تعلیل سے محفوظ ہونا فعل کے تعلیل سے محفوظ ہونے کے سبب ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی دیکھیں فعل میں تعلیل ہوتی ہے تو مصدر میں تعلیل ہو جاتی ہے نا، اور اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوتی تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کا ایک موقف ہے جس میں جو اختلاف ہے وہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی یہ مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نحو قام قیامن وقاوما قوامن، ہے نا، دیکھیں کتنی اچھی مثال ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی سے یہ بات میں آپ کو مزید وضاحت دے دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نحو جو ہے یہ مضاف ہے، یہ میری والی جو آج کی جو عبارت ہے نا اس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قامہ جو ہے یہ فعل ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہوئی ہے، قامہ فعل میں تعلیل ہوئی ہے۔ اب اس کا مصدر آگے ذکر کیا قیامن، تو اس قیامن میں بھی تعلیل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو ثابت ہو گیا نا کہ اگر فعل میں تعلیل ہوگی تو مصدر میں تعلیل ہوگی، تو لہذا فعل ہی اصل ہوا ان کے موقف کے مطابق۔ تو نحو قامہ
قیامن اور وقاوما قوامن، اور کہہ رہے ہیں قاوما اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے آگے آپ قوامن پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے جو ہے فعل میں تعلیل نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مصدر میں بھی تعلیل جو ہے وہ آپ نہیں کریں گے۔ تو قاوما دیکھیں آپ نے نہیں کی تو قوامن، مصدر میں بھی تعلیل آپ نے نہیں کی تو المختصر، بس بات ثابت ہو گئی۔ کوفیین کا مذہب یہ ہے، کوفیین کا جو رائے خیال ہے موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فعل جو ہے وہ اصل ہے، کیونکہ فعل میں تعلیل ہوگی تو مصدر میں تعلیل ہوگی۔ اب اس کی ہم لوگ ترکیب کر لیتے ہیں، نحو قام قیامن وقاوم قوامن، ٹھیک ہے نا۔ نحو مضاف، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضاف ہوتا ہے، مثال دینے کے لیے لایا جاتا ہے، اپنے ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے، اور ما قبل مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نحو مضاف، اور قامہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ اور قیامن جو ہے نا یہ بن جائے گا مفعول مطلق، ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جو ما قبل فعل کے امانہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ مثال دینے کے لیے لایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ اسی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے، تو قامہ قیامن یہ کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا مفعول مطلق، پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلے تو معطوف علیہ بنے گا، پھر واو حرف عطف، پھر اب بغیر تعلیل والی مثال قاوما فعل صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، اور پھر قوامن یہ بن گیا مفعول مطلق، ٹھیک ہے۔ پھر قاوما فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر یہ ایک علیحدہ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر وہی مثال دینے کے لیے لایا گیا تھا نا، تو وہی مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، اور پھر مثال ہو مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں پارٹ نمبر 20 وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔